شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بھی روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ اب میں بولوں تو 1 گھنٹہ چاہیے کم از کم اس پورشن کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھئی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری ایک سورت آئی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اے وہ قرآن جو ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان، انڈیا اور سعودی عرب کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بھی روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ یہ کرائٹیریا آف ججنگ ہے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل۔ آج جو ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل موجود ہے، اس کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے پاس کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے جج کرنے کا حق اور باطل۔ مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ اس وقت بھی جو تورات موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر جو کتاب الاستثناء چیپٹر ہے ڈیوٹرونومی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انجیل میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، تورات اور انجیل۔ تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرونومی ہے، اس کا باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے، تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے، اور یہ سورۃ الاعراف کے اندر اور باقی سورتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپ سورۃ الفتح کی آخری آیت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کی بھی تعریف تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز، پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود۔ تو آج جو آیات ایسی ملتی ہیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی آیات ملیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں تو پھر یہ فرقان ہے، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، فرق کرنے والی۔ اور الحمدللہ یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آئے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ آج آپ نے دیکھنا نا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ ہے، تو فرق کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اپنی نسبت امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہوں، تو وہ الحمدللہ حق پر ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، شیعہ کوئی بھی ہے، پریکٹیکلی اگر وہ اپنی اس چیز کو مانتا ہے۔ ان گروہوں کے نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور لیکن اگر کوئی شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی دوسری صدی، کبھی تیسری صدی، کبھی چوتھی صدی کے مولویوں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے حق اور باطل کے درمیان۔ ہمارے کلمے میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے، نہ تو ہمارے کلمے کے اندر کسی بزرگ کا نام آتا ہے اور نہ کسی عالم کا نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، وہ کتابی شکل میں اور یہ پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو یہ بالکل حکمیہ انداز آ گیا کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہوگا اس نے روزے رکھنے ہی رکھنے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے،
युरीदु अल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। अल्लाह की ये रहमत का तकाजा है कि तुम्हें इजाजत दे दी कि तुम सफर में रोजा छोड़ सकते हो, बीमारी में रोजा छोड़ सकते हो और बाकी दिनों में फिर पूरा कर लो। और इसमें यह भी बात याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मजीद एलेबोरेट किया है। जामिया तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई और सुनन इब्ने माजा, यानी सुनन अरबा, चारों किताबें सित्ता में जो है सही है इनके बाद, उनमें यह हदीस मौजूद है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर, दूध पिलाने वाली औरत और हामिला औरत को भी रोजे छोड़ने की इजाजत दी है। 3, मुसाफिर, दूध पिलाने वाली औरत और हामिला औरत, इसको भी रोजे छोड़ने की इजाजत दी है कि वो रोजे छोड़ सकती है। तो यहां ये मसला भी याद रखें कि एक औरत ऑलरेडी बच्चे को दूध पिला रही है तो वो रोजे छोड़ सकती है, ज़ाहिर कमजोरी होती है। इसी दौरान उस पर प्रेगनेंसी आ गई, फिर 9 महीने के लिए रोजे छोड़ सकती है, फिर उसको आगे 2 साल के लिए दूध पिलाना है। तो बाज़ औक़ात शादी के बाद 6-7 साल औरत के इसी तरह गुजरते हैं कि या तो वो हामिला होती है या दूध पिला रही होती है। लिहाजा ये बाज़ भाइयों ने हमारे यहां इंडिया पाकिस्तान में ये मसला गाड़ लिया कि जी वो अब 6 साल के बाद सारे रोजे वो रखेगी। भाई ये चीज तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है मैं आसानी चाहता हूं, तो वो उसी कैटेगरी में आएगी जो पिछली आयत के अंदर आ चुका है कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। तो वो मिस्कीन को अगर औरत खाना खिला देती है, हामिला या दूध पिलाने वाली औरत, तो अब उसको रोजों की गिनती पूरी करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये मसला जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में आम किया हुआ है मौलवियों ने कि नहीं वो 6 साल या 7 साल के रोजे इकट्ठे फिर रखेगी, तो कैसे रखेगी? तो वो ये कि साथ साथ फिदिया देती जाए तो उसके लिए है, लेकिन मुसाफिर यह है कि रोजे रख ले। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम इस रोजों की गिनती को पूरा करो और अल्लाह की तकबीर बुलंद करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हदायत दी और ताकि तुम शुक्र करने वाले बनो। तो इसमें यह बात भी इशारतन आ गई कि जब रोजे पूरे होंगे तो हमने तकबीर बुलंद करनी है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि जब ईद की नमाज के लिए जाते थे तो तकबीरात पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये उसी की तरफ इशारा है, वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम गिनती पूरी करो, और जब गिनती पूरी हो गई वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, फिर अल्लाह की तकबीर बुलंद करो। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का मुकम्मल होना भी तकबीर की आवाज से पहचानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का सलाम फेरने के बाद बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर। ये जो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये बुलंद आवाज से कहना ये साबित नहीं है, इसको आहिस्ता कहना है, तकबीर सिर्फ बुलंद करनी है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आहिस्ता अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ये बाज लोग अस्तगफिरुल्लाह भी ऊंचा कहते हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको।